وارثین انبیاء، طالبان علوم دین نبویہ، میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، دوستوں، نونہال بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارك الحق بالتحقيق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، وقال تعالى في موضع آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 الی غیر النہایہ۔ حضرات، لائق مبارکباد ہیں عالی جناب محمد شریف صاحب قبلہ، جنہوں نے طرح طرح کے مصائب و آلام اور مشکلات کا سامنا کر کے اپنے لخت جگر، نور نظر محمد شہزاد صاحب قبلہ کو حافظ قرآن بنایا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم محمد شہزاد صاحب قبلہ کے سینے میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آئیے کہنے اور سننے سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاجل الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے حصول برکت کے لیے سب سے پہلے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، دل کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے،
کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے، اور 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، اور 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، یاد محبوب جو سینے سے لگا رکھا ہے، یاد محبوب جو سینے سے لگا رکھا ہے، اور دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، فاصلہ یوں تو زمانے نے بڑھا رکھا ہے، فاصلہ یوں تو زمانے نے بڑھا رکھا ہے، اور یہ شعر حضرت حافظ القاری جمیل صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے، جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، دل کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دین دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادی جد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسم دستار حفظ کے موقع پر اس مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا، حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اگر وہ اس کے حرام کو حرام جانے اور اس کے حلال کو حلال جانے تو پروردگار عالم اس کو کل قیامت کے میدان میں ایک ایسا تاج عطا کرے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی،
پھر پروردگار عالم ایک ایسا لباس عطا کرے گا جس کی قیمت ایسی ہوگی کہ ایک پلے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں اس کے کپڑے کے جوڑے کو رکھ دیا جائے تو پوری کائنات پر وہ جنتی لباس بھاری ہو جائے گا۔ پھر پروردگار عالم اس بندے سے کہے گا، حافظ قرآن سے کہے گا، مائے محمد شاہد، اب پروردگار عالم اپنے بندے سے کہے گا، اے شاہد، یہ شہید جو بھی بندے کا نام ہو، رب کا یہ فرمان ہوگا، اے میرے بندے اب تو قرآن کی تلاوت کر۔ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، قرآن کی جتنے حروف کو پڑھے گا، قرآن کی جتنی آیتوں کو تلاوت کرے گا، پروردگار عالم ہر آیت کے بدلے میں، ہر سورت کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں، ہر نقطے کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ وہ قرآن ختم کر دے گا، پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج محمد شہزاد صاحب قبلہ کو رسم دستار حفظ کے موقع پر صحرا پہنایا گیا۔ یقین جانیں حافظ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج یہ دولہا بنے، قرآن مکمل کرنے کے بعد، تکمیل قرآن کے بعد ان کو صحرا بنایا گیا، دولہے کی طرح سجایا گیا۔ یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، کیا ان کا مرتبہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی کچھ حاصل ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سنو، پروردگار عالم کا جب کوئی بندہ قرآن حفظ کرتا ہے تو آسمان پر جنت میں حوروں کی ملکہ کہتی ہے کہ اے حوروں تیار ہو جاؤ، تمہارے نکاح میں ایسا شخص آنے والا ہے جس نے پروردگار عالم کے کلام کو حفظ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ قرآن کو حفظ کرتا ہے تو آسمان پر جنت میں 70,000 کنیزیں رب کی بارگاہ میں استدعا کرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے میرے پروردگار اپنے اس حافظ قرآن کو میرے نکاح میں دے دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ حوریں فریاد کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب حوروں کے بے قراری کو دیکھتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے حوروں جاؤ، میں نے اس حافظ قرآن کو تمہارے نکاح میں دے دیا۔ اللہ، یہ حافظ قرآن ہے۔ کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، جہنمیوں کی ایک الگ فہرست ہوگی، جنتیوں کی ایک الگ فہرست ہوگی۔ یہ حافظ قرآن جنتی بن کے جہنمیوں کے پاس سے گزرے گا، تب تک جہنمی حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ لے گا، کہے گا میں دنیا میں تمہارا متعلق تھا، تمہارا رشتہ دار تھا، تمہارا بھائی تھا، تمہارا باپ تھا، تمہارا دادا تھا، لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمیوں کی فہرست میں ہوں، مجھ پر جہنم میں جانا لازم اور واجب ہو گیا ہے، تم جنتی ہو، مجھ پر کرم کرو۔ یہ حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مولا، یہ میرا باپ ہے، اس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا کر مجھ کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، خدا کی قسم رب کی رحمت کو قربان جاؤ۔ رب فرمائے گا، اے میرے بندے اس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں لے کر چلا جا۔ یہ حافظ قرآن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اس نے انبیاء کی علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ دیکھتے ہیں، علماء کی توجہ چاہوں گا، آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، دولت کی کمی ہے، اس بنیاد پر بچوں کو دینی تعلیم یا اعلیٰ معیار کی تعلیم نہیں دیتے۔ ایک بہت ہی پیاری روایت سماعت فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے دو بھائی تھے۔ ایک بھائی ہر وقت نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے،
قرآن سنتے، قرآن کی آیات کو سمجھتے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے، احادیث کریمہ سنتے۔ ان کے دو بھائی، ایک تو ہر وقت نبی کی خدمت میں رہتے اور ایک بھائی کام کیا کرتے تھے، تجارت کرتے۔ جو تجارت کرتا تھا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا یہ بھائی کچھ کام نہیں کرتا، یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک یہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ رزق میں کچھ وسعت ہو جائے۔ یہ تو کچھ کماتا کھاتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے جس سے دولت کا اہتمام ہو سکے، رزق کا اور روزی کا انتظام ہو سکے۔ یا رسول اللہ یہ پورا دن تو آپ کی زندگی آپ کے پاس گزار دیتا ہے اور میں پورا دن بھر محنت کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں اور یہ خرچ کر دیتا ہے، پورا دن آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے سن، اے سوال کرنے والے سن، تجھ کو جو رزق مل رہا ہے تیرے اس بھائی کے صدقے میں مل رہا ہے، اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ تو کام کرتا ہے، اس لیے مل رہا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ماحول ہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ اور بناؤ، وکیل بناؤ، جو ضرورت پڑے وہ بناؤ۔ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، کنبہ بڑا ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار فساد کا وقت آ جاتا ہے، جھگڑے لڑائی کا وقت آ جاتا ہے، ایسی صورت میں وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہو، کبھی مکان بنانا ہوا یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ضرورت کبھی ڈیئر کی پڑ جاتی ہے، کبھی کسی اور جو اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں اس لائن میں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر جو بھی ہو، ان سب کی طرف توجہ جاتی ہے ہماری قوم کی۔ چاہتے ہیں کہ میری قوم کا بچہ یا میرے گھر کا بچہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا کو حاصل کر لے۔ سنو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنو اور احادیث کریمہ کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں حافظ قرآن کی فضیلت سنو۔ ایک صاحب کے 3 بچے تھے، ایک بچے کو تو انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا، ایک بچے کو انہوں نے انجینئر بنا دیا، اور جو کمزور ذہن کا بچہ تھا اس کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ وہ بچہ قرآن حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد جب مکمل کر لیا، فارغ ہو گیا، دستار اس کے سر پر باندھ دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیٹا جس نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جذب کیا تھا، اپنے باپ کو کیا دیکھ رہا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اس کی قبر پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے، والد محترم آپ کو انعام کس وجہ سے ملا؟ تو باپ کہتا ہے، بیٹا میں نے تجھ کو نکما سمجھا تھا، میں نے تجھ کو کم ذہن کا سمجھا تھا اور تجھ کو مدرسے میں داخل کر دیا تھا۔ مجھ پر تو خدا کی قہر و غضب کا سوال ہونے والا تھا، لیکن میرا ڈاکٹر بیٹا کام نہ آیا، میرا انجینئر بیٹا کام نہ آیا۔ اے میرے بیٹے، خدا نے صرف اور صرف تیرے حفظ قرآن کی برکت سے میری مغفرت۔ نہ ڈاکٹر کام آیا، نہ انجینئر کام آیا تو صرف حافظ قرآن کام آیا۔ دور نہ جاؤ، آؤ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے کا جب حفظ مکمل ہو گیا تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے تم اپنے دادا جان کے پاس جاؤ اور سلام کرو، ان سے دعائیں خیر دو، ان سے دعائیں کروائیں۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ جہاں کے پاس آتے ہیں۔ آج کل ایسا ہوا کہ لوگ تاریخ کو الٹ پلٹ دیے۔ شاہ جہاں بہت ہی بڑے پرہیزگار تھے، علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ دہلی کی جامع مسجد جب قائم ہوئی، جامع مسجد قائم کرنے کے بعد شاہ جہاں نے کہا کہ پہلی مرتبہ امامت وہی کرے گا جس کی 40 سال سے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سب خاموش ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ
शाहजहां आगे बढ़ते हैं और मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर इमामत। आपका लक़ब ज़िल्ले इलाही साहिब आलम है, लेकिन तारीख को इस तरह से लोगों ने उलट पलट कर रख दिया। जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का लड़का शाहजहां के पास जाता है, शाहजहां के पास पहुंचकर सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या दादा जान। दादा जान ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। बेटा ईद है क्या, इतने खुश नजर आ रहे हो? बेटा कहता नहीं, मैंने कुरान को हिफ्ज किया है, कुरान मुकम्मल कर लिया है। शाहजहां कहते हैं, चला जा यहाँ से, तू हिफ्ज किया है, मेरा बेटा नहीं हिफ्ज किया। पोते कहते हैं, दादा जान हमने तो कुरान हिफ्ज किया है, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में बसाया है, हमें डांट क्यों रहे हैं, हमें धिक्कार क्यों रहे हैं? तो हज़रत शाहजहां क्या फरमाते हैं? शाहजहां का फरमान सुनिए और ईमान में एक कैफियत पैदा कीजिए, एक वस्ता पैदा कीजिए। शाहजहां कहते हैं कि कल क़यामत के मैदान में जो नूर का ताज अता होगा वो तेरे बाप के सर पर होगा, लेकिन मेरे सर पर होगा। अगर तेरा बाप हिफ्ज़ किया होता तब फिर हुआ क्या? जब बच्चे वापस आते हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास और ये वाक़या बयान करते हैं, सारा माजरा बयान करते हैं, तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक हैजानी कैफियत हो गई, आप घबरा गए, आप पर दिक्कत तारी हो गई। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त तहैया करते हैं कि मैं कुरान को हिफ्ज़ करूंगा और हिफ्ज़ करके अपने बाप के कदम का बोसा लूंगा और उनकी दुआओं को हासिल करूंगा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह तारीख गवाह है, हुकूमत को देखते हुए, हुकूमत को संभालते हुए सिर्फ 6 महीने के अंदर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान को मुकम्मल किया। और जब कुरान मुकम्मल करते हैं, शाहजहां के पास पहुंचते हैं, तो शाहजहां खुश होकर हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगाकर दुआओं से नवाजते हैं। क्यों खुश हुए? क्योंकि कल क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज अता होगा जिसका ताज, जिस ताज की कैफियत होगी कि उस सूरज से कहीं ज्यादा रोशनी रखता होगा। सिर्फ ताज नहीं, तो फरमाए, सिर्फ ताज नहीं अता होगा, बल्कि दो ऐसे कीमती लिबास होंगे। कितनी कीमती लिबास? उतनी ही कीमती लिबास जैसा कि अभी पहले मैंने रिवायत में बयान किया कि एक पल्ले में सारी कायनात रखी जाए और एक पल्ले में जन्नती लिबास रखा जाए, तो जन्नती लिबास भारी हो जाएगा, वो कीमती लिबास और वो नूरानी ताज अता किया जाएगा और साथ ही साथ उनको बेशकीमती जवाहरात से मुरस्सा किया जाएगा, उनको बेशकीमती जवाहरात से आरास्ता और पारास्ता किया जाएगा, उनको संवार दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये इनाम जब मिलेगा तो वो हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप क़यामत के मैदान में रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, हमारे आमाल तो इतने अच्छे न थे कि तू हमारे सरों पर नूर का ताज रखे, हमें नूर का लिबास पहनाए, हमें नूर का ज़ेवर पहनाए। तो रब की तरफ से खुदा की कसम निदा आएगी, मेरे बंदे, तूने अपने बच्चे को दुनिया में कुरान हिफ्ज़ कराया था, ये उसका बदला है जो तुम्हें दे रहा है। अल्लाह अकबर, ये फजीलत है हाफ़िज़ कुरान। अच्छा, आप जरा देखें कि बेहतर इंसान कौन है। आप सोसाइटी में, मुआशरे में नजर दौड़ाएं और नजर दौड़ा के देखें आपकी निगाह किस पर जाती है। क्या प्रोफेसर अच्छा है? क्या वो अच्छा है जो लाखों करोड़ों महीने में मंथली कमाता है? या वो बेहतर है जो इंजीनियर है? या वो बेहतर है जो वकील है? या वो बेहतर है जो जज है? या वो बेहतर है जो पॉलिटिशियन है? नहीं, बेहतर कौन है? किसी से नहीं पूछने की जरूरत है। अगर पूछना है तो मेरे नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह, आप बताएं कि बेहतर इंसान कौन है? तो नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। अरे तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है, तुम में बेहतर वो है जो हाफ़िज़ कुरान।